अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, एतजाज़ हसन साहब हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो न सिर्फ कानून बल्कि सियासत पर भी जो है वो काफ़ी दस्तरस रखते हैं। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र वीडियो में अजमल जामी साहब उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। आप आइए ज़रा पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक आम तासुर आज ये भी रहा कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को पंजाब मिल गया, सीएम बन गई, भाई उनके जो हैं वो पीएम बन गए आज, लेकिन उनकी अपनी जो बदन बोली थी वो खासी उदास सी, नाला सी, एज इफ ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? बदन बोली तो आपने बड़ा अच्छी, बड़ी खूबसूरत इस्तेलाह बॉडी लैंग्वेज की कर दी। बदन बोली जो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, उन सब की है। वो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये तो बुझे में है, इनके तो चेहरों पे रौनक नहीं है, वो उठते नहीं मुबारकबादें लेने के लिए, लोग एकदम पहुँचते हैं सारे। असल में बात यह है, आपने कहा कि फैक्ट इज़ कि वो वज़ीर आज़म इलेक्ट हो गए, फैक्ट इज़ कि उनके इतने 200 वोट आए हैं, फैक्ट इज़ कि अब वो। अब मैं आपको ये अर्ज करूं, फैक्ट इज कि ये सारा, और सबको एहसास है, सबको एहसास है, वो सारे कमरे में फैक्ट इज कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट इज को वो पहचान ही नहीं रहा, इग्नोर कर, वो है इमरान खान। वो इस फैक्ट, देखिए इस वक्त की सियासत में अगर वो नहीं है तो ये सियासत बड़ी डेंजरस है। और मैं तो समझता हूँ, मैं तो इसमें कहा भी है, मैं तवक्को करता हूँ कि सदर मुंतखब होके आसिफ जरदारी साहब इस बाकी सब मामलात को छोड़ के, सब मामलात को एक तरफ छोड़ के इस पे गौर करेंगे, ये मईशत भी ठीक हो जाएगी। ये आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होने के बाद वाक़तन कोई हाथ बढ़ाएंगे इमरान खान के लिए, या कोई मिसाक मुफाहमत की जो बातें बिलावल भी कर रहे हैं उस सिलसिले में प्रैक्टिकली कुछ करेंगे? डू यू थिंक सो? देखें अजमल साहब, और कोई रास्ता ही नहीं है उसको मेन स्ट्रीम में वापस लाने का, और कोई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो नारे लगते रहे कौमी असम्बली में आज, और वो लगते रहेंगे कब तक? ये कैदी नंबर 804 या इमरान खान वहाँ स्टेडियम में नारे लगाते हैं, और लगवाता कोई कि किसकी जान किस सबकी शान, इमरान खान वो नारे लग रहे होते। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ अब आप इसको नहीं झुठला सकते। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं फॉर प्रेसिडेंट, और मैंने उनको जब उनकी ये नामजदगी हुई है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैंने उनको जो पैगाम भेजा उसमें मैंने कहा है कि अब लोग आपसे इसके बाद ये एक मौजूदा एक्सपेक्ट करेंगे, तो करेंगे। ये आपने पैगाम भेजा है जरदारी साहब को? मैंने दिया था मुबारकबाद उनकी नामजदगी पे, एंड आई थिंक ही इज द वन पर्सन जो इस सारे शोर शराबे में कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है जिसमें सारे एक धारे में चलना शुरू हो जाए। वरना आपका इग्नोर करना समझना कि ये हकीकत ही नहीं है, इमरान खान हकीकत ही नहीं है, वो बानी तहरीके इंसाफ ही है, ये आंखें बंद कर लेने से वो बिल्ली नहीं चली जाती। आज तो ये साबित हो चुका है, जगह जगह साबित हो रहा है, हर मरहले पे, हर मौके पे, कि ये यू हैव टू। अब इनको, इमरान खान को एक दिन आएगा, 2-3 महीने में आ जाएगा, इस नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करनी होगी कि जी ना वो रूल 90 के तहत उसको कैदी को लेके आओ, और वो आए एज ए मेंबर तो नहीं, सॉरी, वो सारे ये रूल भी चाहे इनको अमेंड करने पड़ गए कि कोई बंदा जो कैंडिडेट हो या पार्टी लीडर हो जिसकी नुमाइंदगी इस असेंबली में हो, वो उसको बुलाया जा सकता है और हाउस बुला सकता है। आपको ये उम्मीद है जरदारी साहब से कि वो मुफाहमत की बात करेंगे, इमरान खान साहब को मेन स्ट्रीम करने की बात करेंगे? आप ये फैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट हाउ अबाउट PMLN?
شہباز شریف صاحب، ان کی پارٹی یا ان کے اتحادی یا ریاست، یہ دو بڑے امپورٹنٹ فریق ہے اس میں، شہباز شریف صاحب ہوں یا ریاست ہوں، زرداری صاحب اکیلے بینگ پریزیڈنٹ یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں، جنہوں نے الیکشن کرائی ہے، جنہوں نے 9 فروری کا نتیجہ دیا، اب یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ پی ایم ایل نواز نے تو یہ کام اپنے اتحادی یا ہونے والے اتحادی اور سابقہ اتحادی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی کر دیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ. ایک سندھی لیڈر پنجاب میں آ کے لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہو، اتنی شائستگی سے بات کر رہا ہو، اس کے خلاف ایک وہ ٹیریٹوریل جو ہے علاقائی کانسٹیچوئنسی بھی جس کی نہ ہو، جو گجرانوالہ سے باہر سے آ کے لاہور لڑ رہا ہو. ٹھیک ہے، بلاول بھی اس لحاظ سے کانسٹیچوئنسی لاہور سے نہیں باہر سے آئے، بٹ بلاول نے جو امیج اپنا اس الیکشن کیمپین میں بنایا اس کسی اور نے اتنا نہیں بنایا. اینڈ بڑی شائستہ گئی اور بڑی فراخ دلی سے کہ میں قیدی ریلیز کروں گا. اب میں آپ کو نا ایک تازہ پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ شہباز صاحب نے بھی مفاہمت کی بات، مل جل کر چلنے کی بات تقریر میں تو کی، زرداری صاحب بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی سام ہاؤ بات کرتی تو ہے، لیکن ریئلٹی چیک میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. مولانا بھی یہ کہتے ہیں. نون لیگ نے آج جو موقف اختیار کیا عمر ایوب کی تقریر کے بعد، انہوں نے کہا جی 9 مئی انہوں نے پہلے کیا، آج 9 مئی والے پارلیمان کے اندر بھی حملہ آور ہوئے اور ان سے ہم بات نہیں کر سکتے جب تک 9 مئی کا تصفیہ نہیں ہو جاتا. یعنی جو شدت ہے مکالمے کی وہ بددستور اندر باہر اسی طرح سے ہے، بیچ میں ایک آدھا لفظ ہے مفاہمت کا، مل جل کو چلنے کو تیار ہیں. اس سب میں عام شہری کے طور پر سوچتا ہوں یہ تو ہومیوپیتھک جملے ہیں، یہ کیسے عملی صورت اختیار کرے گا اگر مل جل کے چلنا بھی ہے تو؟ دیکھیں، مل جل کے چلنے کی تو بات الٹیمیٹلی شاید نہ ہو، بلکہ حقیقت کو ریکگنائز کرنے کی یہ بات ہو جائے گی. یہ حقیقت ریکگنائز کرنی پڑے گی کہ عمران خان کا بہت بڑا ووٹ ہے، شاید وہ اکثریتی ووٹ ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہر حربہ استعمال کر دیا نا. ایک آدمی کہ ساری لیڈرشپ کو بھی آپ گرفتار کر لو، ان کو ایک کیسز بھی 9 مئی تو ایک بڑا سیریس کیس ہے، سزائے موت کا کیس ہے، وہ لگا دو. وہ چاہے ان کے خلاف نہ کوئی آگ لگانے کی شہادت ہے، کوئی کیمیکل کے ڈبے نہیں لے کے گئے، کوئی پیٹرول کے ان کے کنستر ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے، کوئی ایک بھی ویپن وہاں نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے وہ ویپن، وہ جو دکھاتے رہے ہیں کور کمانڈر کا گھر، اس میں دیکھیں تو 5 یا 10 لڑکے نظر آتے ہیں وہ جو گورنمنٹ نے جاری کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیز، یہ انٹریپمنٹ ہے، یہ ثابت ہوگا. میں یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ سارا کھل کے آشکار ہو جائے گا 9 مئی والا. 9 مئی نون لیگ کے اندر سے مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ ہوں، جاوید لطیف ہوں، یہ کہتے رہے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کے بعد ہمیں حکومت کی طرف نہیں جانا چاہیے. ان کے اندر رائے یہ تھی کہ نہ لیں ہم وفاق میں حکومت. آپ ان سب کو جانتے ہیں قریب سے، what made them to go for this؟ اگر اتنی ہی بڑی پرابلم تھی، اگر اتنے ہی نواز شریف مایوس ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، اداس ہیں، تو پھر کیا انہیں بلا پڑی سوجی کہ یہ حکومت لے لیں؟ وہ ان کے ذمہ یہ انہوں نے دیکھیں جی، لنڈن پلان جو ہو گیا، لنڈن پلان میں یہ شکیں تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، ہیوی سزا دی جائے گی تاکہ اس کی بیل ہی نہ ہو سکے. اور اس لیے انہوں نے دیکھے کتنے 3 فیصلے 3 دنوں میں. آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جس طرح کہ اجمل جامی صاحب نے مختلف سوالات کیے ان سے، اور جو اہم جو اس گفتگو کا جو نقطۂ نظر تھا وہ یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مائنس کر کے پاکستان کو چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا. تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے سنا، واضح دلائل سے جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قیدی نمبر 804 کو اگر آپ مائنس کر دیں گے تو پھر آپ پاکستان کو اکیلے نہیں چلا سکتے، کیونکہ قیدی نمبر 804 کی جو جماعت ہے یا جو اس کا جو فالوئنگ ہے یا جو ورکرز ہیں یا جو تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے،
ملک میں جو ہے اکثریتی پارٹی ہے، یعنی وہ اقلیتی پارٹی نہیں ہے. اگر ان سب کے جتنے بھی یہ پورے کا پورا ٹولہ اکٹھا ہے، اگر ان کو اکٹھا بھی کر لیا جائے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تو ناظرین کرام پھر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ بقول اعتزاز احسن صاحب کے وہ الگ جیتتی نظر آئے گی، اور 1/3 کیا کہ تو ہر قسم کی جو ہے وہ اکثریت حاصل کر سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بجا طور پر یہ فرمایا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ باہر نکال دیں گے تو پھر اس سسٹم کو آپ اکیلے نہیں چلا کے جا سکتے. تو اس لیے انہوں نے بڑا دبنگ طریقے سے اور آصف زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی جو آپس میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جو ہی کرسی صدارت پہ آئیں گے تو چونکہ ان کی خیر لیگیسی تو اپنی جگہ پہ ان کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کرپشن کے حوالے سے یا جو ان کو جو لوٹ کسوٹ کے حوالے سے وہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مفاہمت کے جو ہے وہ بادشاہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو ناظرین کرام جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے یہ ملک کسی طرح چلنے کے جو ہے وہ لائق نہیں ہے، اس کو بالکل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھتے ہوئے. تو شنید یہ کی جا رہی ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے زرداری صاحب سے، ان کو نامزادوں نے پر صدر نامزادوں نے پر مبارکباد وغیرہ بھی دی ہے. تو ان سے آبویسلی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی کیا روڈ میپ ہے، ان سے کیا کوئی آگے چل کے کیا چیزیں وہ کرنے کے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ پاکستان کو تو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. بہت ممکن ہے ناظرین کرام کی چیزیں جو ہیں وہ مستقبل قریب میں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہوں، جو اعتزاز احسن صاحب کی باتوں سے لگتا ہے. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا. میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے. آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.